إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. محترم سامعین کرام، آج جس موضوع کو لے کر میں آپ کے یہاں حاضر ہوا ہوں اس کا عنوان ہے ماہ محرم اور ہمارا معاشرہ. ماہ محرم اور ہمارا معاشرہ. اس موضوع کے دو حصے ہیں یا دو اجزاء ہیں. پہلا ہے ماہ محرم اور دوسرا ہے ہمارا معاشرہ. یعنی سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھیں گے کہ آخر دین اسلام میں اس محرم کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، اور دوسرا حصہ دوسرے قسط یہ کہ اس مہینے کے اندر، اس ماہ کے اندر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کیا کیا باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں. لہذا سب سے پہلی بات ہے اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں. سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتاب میں، اس کے لکھے ہوئی تقدیر میں مہینوں کی تعداد یا اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ 12 مہینے ہوتے ہیں. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، اور مہینوں کی 12 تعداد یہ اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے یا زمین کو پیدا کیا ہے. منها 4 حرم، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اب یہ مہینے کون ہیں جو حرمت والے ہیں؟ اس کی وجہ ہمیں صحیح حدیث سے مل جاتی ہے. لہذا صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 12 مہینے ہوتے ہیں اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 3 متوالیات، 3 مہینے لگاتار ہیں جو حرمت والے ہیں. ان میں سے یہ کیا ہے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور تیسرا محرم. یہ تینوں سیکوینس میں بالکل لگاتار آتے ہیں. اور بغیر سیکوینس سے کون سا مہینہ ہے؟ وہ ہے رجب کا مہینہ. خیر، اب یہاں پہ ایک بات محسوس کیجیے، قرآن کریم کی اس آیت سے اور اس حدیث سے ہمیں کیا بات معلوم ہوئی کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. ایک بات. دوسری بات، اس مہینے کو محرم بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ محرم. اور محرم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ مہینہ جو قابل حرمت ہو، جو حرمت والا ہو. بس سمجھ گئے؟ ایک بات کیسے معلوم ہوئی اس حدیث سے اور اس آیت سے، کیا کہ محرم کا جو مہینہ ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے. دوسری بات، لفظ محرم کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو قابل حرمت ہو، جو احترام کے قابل ہو. اب یہ حرمت کیا ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، ہمیں اس کی عزت کرنی ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے. اب آپ سوچئے آخر ایک مہینے کا کیا احترام ہو سکتا ہے؟
ایک مہینے کی کیا عزت اور اس کا احترام ہو سکتا ہے. تو ان مہینوں کا احترام یہ ہے کہ جب یہ مہینے ہمارے سامنے آ جائیں تو ان مہینوں میں ہم تمام لوگ بڑے بڑے گناہوں کو خاص طور پر اور عام طور پر تمام گناہوں کو انجام دینے سے احتراز کریں، اپنے آپ کو بچائیں. اور دوسری بات یہ کہ ان مہینوں میں خاص طور پر ہم لوگ نیکیوں کو انجام دیں، اچھے کاموں کو انجام دیں، نمازوں کا اہتمام کریں اور جتنے بھی طاعات ہیں ان تمام کے اندر ہم لوگ انجام دیں. یہ اس مہینے کا احترام ہے اور یہ ان کی عزت ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی کفار مکہ ہم سے بازی لے گئے. ہمارا حال کیا ہے کہ جب یہ 4 مہینے ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمیں کوئی شعور نہیں کہ ہمیں ان میں گناہوں سے بچنا ہے، ہمیں ان مہینوں میں اچھے کام کرنا ہے، ہمیں کوئی شعور نہیں ہوتا ہے. جبکہ یہ شعور کفار مکہ کو تھا، مشرکین مکہ کو تھا. لہذا جب کبھی یہ مہینے ان کے سامنے آتے تھے تو وہ لوگ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے. لڑائی اور جھگڑا جو ان کے ایک عام بات تھی. جیسے ہی یہ مہینے آتے وہ تمام لڑائیوں اور جھگڑوں کو بالکل روک دیا کرتے تھے. کیا بات؟ یعنی ان کے یہاں ان مہینوں کا احترام تھا، ان کے یہاں شعور تھا کہ جب یہ مہینے ہمارے سامنے آئے ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے. اور ہمارے یہاں یہ احترام اور یہ عزت بھی نہیں. تو پہلی بات کیا ہے کہ جو ماہ محرم ہے، جو محرم کا مہینہ ہے، یہ بہت احترام والا مہینہ ہے، یہ بہت عزت والا مہینہ ہے. اور اس کی عزت کیا ہے؟ ہمیں خوب اچھے کام کرنے ہیں اور ہمیں خوب برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے. پہلی بات یہ تھی. دوسری بات کہ اس مہینے میں آخر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. سامعین، اگر ہم تمام لوگ اپنے معاشرے پر ایک نظر ڈالیں اور ایک سطحی جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس ماہ مبارک میں، اس ماہ محرم میں، اس محرم کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ تمام چیزیں بیان کرنا شاید اس منبر سے مناسب ہی نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے سامنے کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا خرافات وغیرہ وجود میں آتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس محرم کے مہینے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسلام کے مطابق کہاں تک درست ہے اور کہاں تک ٹھیک ہے. سوال یہ کہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اس مہینے کے اندر، آخر اسلام کے مطابق وہ تمام چیزیں کہاں تک درست اور صحیح ہیں. آئیے اب ہم یہ بات جانتے ہیں. سب سے پہلی بات، اگر اس پوری دنیا میں، اگر اس پورے سنسار اور اس پوری کائنات میں کوئی شخصیت اور کوئی ذات ایسی ہے کہ جن کے اس دنیا سے چلے جانے پر ہمیں غم منانے کا حکم ملتا، ہمیں اظہار غم کا حکم ملتا، تو وہ شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس پوری دنیا میں کوئی شخصیت ایسی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلی جائیں اور آپ چلے جائیں وہاں سے اور ہمیں حکم ملے کیا ان کے چلے جانے پر غم منائیں، اظہار غم کریں، تو وہ شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ یقینی بات ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو؟ بتائیے، یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں کہ ہمارا ہر مسلمان ان پر اپنی جان دینے کو بالکل تیار ہے. ہمارے والدین قربان ہیں، ہمارے بچے قربان ہیں، سب قربان ہیں ان پر، ان ہستی پر. کیونکہ یہ انہی کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے، انہی کی وجہ سے ہمیں توحید کی نعمت ملی ہے اور انہی کی وجہ سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے. تو ان کا اس دنیا سے چلے جانا، رخصت ہو جانا، تشریف لے جانا، یہ ایسے دکھ کی بات ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیں کسی کے جانے پر اظہار غم کا حکم دیتا تو وہ کون تھے؟ وہ یہی شخصیت تھی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالی نے پوری امت کو ان کے چلے جانے پر غم کا حکم نہیں دیا، اس طور پر کہ تمام لوگ غم کا اظہار کریں، ساری خوشیاں بھول جائیں، اپنے جسم کو تکلیف پہنچائیں، اپنے جسم کو زخمی کریں، لہو لہان کریں، خون بہائیں، اپنے کپڑوں کو چال کریں. اسلام نے آپ کے چلے جانے پر بھی ایسا حکم، جبکہ لائق ہے کہ آپ ہی کے جانے پر ایسا حکم ملتا. کیا حکم ایسا ملا؟
ایک بات. دوسری بات, اگر بفرض محال یہ بات کہہ دی جائے کہ ہاں غم منایا جائے, اظہار غم ہونا چاہیے, تکلیف کا اظہار ہونا چاہیے, میں نے کہا کہ یہ جائز نہیں, لیکن اگر مان لیں جہاں اظہار غم ہو, غم کا اظہار ہو, تو کم سے کم یہ غم کا اظہار شرعی حدود میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر غم کا اظہار ہو تو کیسے ہو؟ شرعی حدود میں رہتے ہوئے. اسلام نے جو باؤنڈریز فکس کر رکھی ہیں ان حدود میں رہتے ہوئے اظہار غم ہونا چاہیے. اب وہ باؤنڈریز کیا ہیں؟ پہلی حد یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کسی عزیز کا انتقال ہو جائے اور وہ چلے جائیں تو یہ غم ہونا چاہیے, یہ ماتم نہیں بننا چاہیے. یہ غم رہے, یہاں پر ماتم نہیں ہونا چاہیے. اور ماتم میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے گالوں کو مارا جاتا ہے, اپنے گریبان کو چاک کیا جاتا ہے, اپنے جسم کو زخمی اور لہو لہان کیا جاتا ہے, اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا جاتا ہے. یہ ماتم میں ہوتا ہے. تو اگر غم کا اظہار ہو رہا ہے, اگر غم دکھا ہے تو کیسے ہونا چاہیے؟ اسلام کی حدود میں رہتے ہو, جبکہ یہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور ہوتا کیا ہے؟ غم نہیں بلکہ یہ ماتم سر اختیار کر چکا ہے. لہٰذا صحیح بخاری مسلم کی حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من نتم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ, کہ سن لیجیے وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو اپنی پیشانی پر مارتا ہے, جو اپنے گریبان کو چاک کر لیتا ہے اور جو جاہلیت کی پکار لگاتا ہے, وہ انسان ہم میں سے نہیں. کیا مطلب؟ یعنی جب کسی کا انتقال ہو تو انسان اپنے آپ کو مارے, اپنے گریبان کو چاک کرے, کیا کرتے ہوئے؟ ماتم کرتے ہوئے, تو ایسا انسان ہم میں سے نہیں ہے. تو پہلی حد کیا ہے؟ اگر غم کا اظہار ہو رہا ہے تو یہ غم ہی رہے, یہ ماتم نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور آگے بڑھیے. دوسری حد یہ ہے کہ اگر یہ غم ہو تو کچھ دنوں کے اندر ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ ایک لمبا عرصہ گزر جائے اور تب بھی یہ غم منایا جائے. چنانچہ صحیح ہے کہ حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ رسول یہ حکم دیتے تھے کہ ہم لوگ کسی بھی مرنے والے پر جس کا بھی انتقال ہو اس پر 3 دن سے زیادہ غم نہیں منائیں, بلکہ آپ ہمیں 3 دن زیادہ میت پر غم منانے سے منع کرتے تھے. ہاں, سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک اپنے غم کو منا سکتی ہے. تو دوسری حد کیا ہے؟ اگر غم منایا جائے تو کچھ دنوں میں منانا چاہیے. تو 3 دن کہ انسان وہاں پہ ساتھ کر لے اپنے میت پر, ٹھیک. مگر یہاں آپ دیکھیے, یہاں تو کئی صدیاں گزر چکی ہیں, کئی 100 سال گزر چکی ہیں, اور اب بھی حال کیا ہے؟ ہم اسی غم پر کیا ہے بالکل اٹکے ہوئے ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھ رہے. 2 باتیں ہو گئی. پہلی کیا ہے؟ اگر غم کا حکم ہوتا تو کن پر ہوتا؟ ان ہستی پر. اور دوسری بات, اگر غم منایا بھی جائے تو کیسے منایا جائے؟ شرعی حدود میں رہتے ہوئے. تیسری بات, ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, آخر یہ جو غم ہوتا ہے یہ حضرت حسین کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ غم کا جو اظہار ہے وہ ان کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ کیا پوری اسلامی تاریخ میں, پورے اسلامی ہسٹری میں صرف یہی ایک واحد انسان ہے جن کو شہید کیا گیا؟ بتائیے مجھے. تو اسلامی پوری تاریخ ہے, کیا صرف یہی انسان ہے کہ ان کو شہید کیا گیا تھا؟ آپ کا جواب نہیں, صرف یہ واحد انسان نہیں کہ جن کو شہید کیا گیا, بلکہ ایسے بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کو شہید کیا گیا تھا. جیسے عمر ابن خطاب ہیں اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما. اب سوچیے خود ہی, یہ 2 بڑے ہستیاں ہیں, بڑے شخصیات ہیں, یہ بھی شہید ہوئے. تو اگر اظہار غم ہو رہا ہے تو صرف حضرت حسین کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ اگر وجہ کہ وہ شہید ہوئے ہیں تو شہید اور بھی ہوئے, جیسے عمر بن خطاب ہیں, عثمان غنی ہیں اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں. تو اگر غم ہونا چاہیے تو ان پر بھی ہونا چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ شخصیات بھی معمولی شخصیات نہیں, ساری امت کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء کرام کے بعد اگر کوئی انسان سب سے افضل ہے
تو وہ کون ہے؟ وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بعد کون ہے؟ عمر ابن خطاب. ان کے بعد افضل کون ہے؟ عثمان غنی. اور ان کے بعد کون ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتائیے مجھے یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ افضل ہستیاں، یہ عظیم ہستیاں ہیں. تو اگر غم کا اظہار ہو رہا ہے تو ان دو پر بھی خاص طور پر، جبکہ عام اور بھی ان پر کیونکہ یہ بڑی ایک بات. اب اگر آپ لوگ بولیں کہ ان پر غم اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے انتہا قریب تھے، آپ کے تعلقاتی تھے، آپ کے رشتے میں بہت زیادہ قریب تھے، تو میں آپ سے بولوں گا کہ ایک صحابی اور جو رشتے میں تعلق میں نبی کے بے انتہا قریب ہیں اور وہ بھی شہید ہوئے تھے. جانتے ہیں کون ہے؟ حمزہ ابن عبد المطلب. یہ کون ہے؟ چچا زاد بھائی. اور یہ بھی شہید ہوئے تھے. یہ بھی کیا ہے؟ شہید ہوئے تھے. اور شہید کیسے ہوئے تھے؟ انہیں بولتے ہیں سید الشہداء. یہ تمام شہداء کے شہید ہونے والوں میں کیا ہے؟ سردار ہے. اب بتائیے سردار کی شہادت پر غم نہیں ہو رہا ہے اور دوسرے کی شہادت پر غم ہو رہا ہے، یہ کیسے ہے؟ یعنی اگر آپ یہ بات بولیں کہ ان پر غم ہوتا ہے اس لیے کیونکہ یہ نبی کے بہت زیادہ قریبی ہیں، تو جواب کیا ہوگا؟ ایک اور ہے جو نبی کے بے انتہا قریب ہے، ان پر غم کیوں نہیں؟ ایک بات. اچھا اب اگر آپ لوگ بولیں کہ نہیں یہ قریب تو ہے مگر ان کو بہت بے رحمی سے اور بروٹلی قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، اس لیے ان پر ماتم اور غم ہوتا ہے، تو میں آپ سے بولوں گا کہ حضرت حمزہ جو ہے ان کو ایک بہت بے رحمی سے اور وحشیانہ انداز میں شہید کیا گیا تھا. آپ پڑھیں تاریخ کتاب میں، آپ کو وہاں پر ملے گا کہ جو ان کا قاتل تھا، جو وحشی تھا جسے ان کو شہید کیا گیا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ان کے جسم کے ساتھ مسئلہ کیا تھا. کیا مطلب؟ اس نے ان کی ناک کو کاٹ دیا تھا، اس نے ان کے کانوں کو کاٹ دیا تھا، اس نے ان کی آنکھوں کو نکال دیا تھا. اور جس عورت کے حکم پر اس نے نکال دیا تھا، جب وہ عورت آئی تو ان کے جسم مبارک سے اس نے ان کے سینے کو چاک کر دیا، بالکل پھاڑ دیا، اور سینے میں جو جگر ہوتا ہے اس جگر کو کاٹ کر نکالا اور اس عورت نے اس جگر کو اپنے منہ میں رکھ کر چبایا. کیا اس سے دردناک شاید اور کوئی ہو سکتی ہے کہ ناک کاٹ دی جائے، آنکھیں نکال لی جائیں، کان کاٹ دیا، مگر تب بھی حال کیا ہے کہ غم صرف ان پر ہوتا ہے. تو اگر غم ہو رہا ہے تو غم ان پر بھی ہوگا، یہ بھی قریبی ہیں اور انشاءاللہ ہے بہت ہی برے انداز میں اور بے رحمی سے ہوئی. تو سوال وہی کہ آخر اگر غم ہو رہا ہے تو صرف ان پر کیوں ہو رہا ہے جبکہ شہید تو بہت بھی ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھیے. ایک بات بتائیے، اگر ہم لوگ اس ماتم کو اور اس غم کو خوب سیلیبریٹ کریں اور اس کو منائیں اور اس میں شرکت کریں، حصہ لیں، تو یہ چیز اور یہ اظہار غم اسلام کے ایک رکن کے خلاف ہے. اور سے بات سنو، اگر ہم یہ اظہار غم کریں تو یہ اظہار غم اسلام کا ایک بہت ہی بنیادی حکم ہے، اس حکم کے ہی خلاف ہے. اور وہ حکم کیا ہے؟ تقدیر پر صبر کرنا. تقدیر پر صبر کرنا کیا مطلب؟ یعنی ہمیں خوشی ملے اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں غم ملے تکلیف میں اللہ اس تیرا حرام شکر ہے، ہم کوئی شکر نہیں کریں گے، ہمیں صبر ہے، ہم کوئی غلط بات نہیں کریں گے. کیا ہوگا؟ تقدیر پر صبر کرنا. اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم اس طرح اظہار غم کر رہے ہیں کہ مانو وہ صبر نہیں بلکہ بے صبری ہو رہی ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس اظہار غم میں شرکت کریں تو یہ چیز تقدیر پر صبر کیا ہے؟ خلاف. اور وہ کیا ہے؟ تقدیر پر صبر کہ جب بھی کوئی مصیبت میں کیا بولیں کہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہم تیرے ہیں، تو ہمیں تکلیف دے، مشکل دے، ہمیں صبر ہے، برداشت ہے، تو جو چاہے ہمارے ساتھ کرے، ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے ہاتھ سے پر کیا ہیں؟ راضی ہیں. بات نہیں سمجھ رہے؟ اگر ہم اس میں شرکت کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ یہ چیز تقدیر و صبر کیا ہے؟ خلاف ہے. اور آگے بڑھیے. اگر یہ غم اسے پروموٹ کیا جائے، اس پر اظہار غم ہو، تو یقین مانیے یہ اظہار غم ہماری انسانی فطرت کے بالکل خلاف ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟
اگر یہ اظہار غم ہو تو یہ اظہار غم ہمارے انسانی فطرت کیا ہے؟ بالکل خلاف، ہماری نیچرل فطرت اگر یہ کریں تو وہ سے کیا ہے؟ خلاف۔ اب کیا ہے ایسی فطرت جو یہ غم اس کے خلاف ہے؟ وہ ہے فارگیٹنگ سسٹم۔ انسان کیا ہوتے ہیں؟ جو بھی خوشیاں غم ہیں ان چیزوں کو وہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ اب بتائیے ایک بچہ ہے، اس نے ایک کلاس میں اتنے ہائی مارکس سے انسان پاس ہوا کہ اس نے اپنے پورے شہر کو بالکل ٹاپ کر لیا ہے۔ اس کے اتنے زیادہ مارکس ہیں کہ پورے شہر میں اس کے جیسے کسی کے مارکس نہیں۔ یہ خوشی کی بات ہے یا نہیں؟ خوشی کی بات ہے۔ اگر یہ بچہ 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 1 سال بعد اگر اس خوشی کو نہ بھولے تو یہ بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو کیا سوچے گا؟ میں محنت کیوں کروں، میں تو بہت قابل ہوں، میں نے تو پورا سٹی میں ٹاپ کی تھی، میں تو بہت محنتی ہوں، میں محنت کیوں کروں؟ اگر وہ یہ غم بھولے گا، وہ خوشی بھولے گا، تبھی وہ آگے بڑھے گا اور محنت کرے گا۔ اگر نہ بھولے آگے بڑھ سکتا ہے؟ نہیں۔ والدین ہیں، ان کے بچے کی عمر مان لیجیے 18 سال ہے، انہوں نے اپنے بچے کو خوب لاڈ پیار سے پالا، لاکھوں روپے اس کی پڑھائی پر خرچ کر دیے، سب کچھ انہوں نے کیا، مگر کیا خبر ملی کہ نہیں؟ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ غم ایسا ہے کہ اگر والدین کو یہ غم مل جائے تو والدین اگر اس غم کو وقت کے ساتھ نہ بھولیں تو وہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اگر یہ غم ہم کیا 1 مہینے بعد بھی ہے، 1 سال بعد بھی ہے تو آگے بڑھنا کیا ہے؟ ممکن۔ تو ہمارا نظام کیا ہے کہ ہمیں جو بھی واقعات، خوشیاں اور غم ملے ہمیں ان کو بھولنا ہوگا ورنہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جو غم صدیوں پہلے وجود میں آیا تھا، دنیا آج اسی پر باقی بن کے اس کو اور مزید پروموٹ کر رہی ہے اور مزید بڑھا رہی ہے۔ اب بتائیے یہ ہمارے مزاج سے خلاف ہے، اس کے مطابق کیا ہے؟ وہ خلاف ہے۔ کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں بھولنا ہے اور ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے۔ بس ایک بات اور بول دوں، ایک بات مجھے بتائیے، اگر کوئی انسان اس غم میں شرکت نہیں کرے تو کیا اس انسان کو عذاب قبر ملنے والا ہے؟ کیا اسے جہنم کا عذاب ملنے والا ہے؟ کیا اس سے قبر میں سوال ہونے والے ہیں؟ کیا اس روز سوال ہونے والے ہیں؟ کیا وہ جہنمی ہونے والا ہے؟ بتائیے مجھے۔ اور اگر کوئی انسان اس غم میں شرکت کرے تو کیا اسے صرف کسی عمل کی بس جنت ملنے والی ہے؟ کیا اسے اللہ بہت خوش ہو کہ ہاں بھائی تم نے کوئی کام کیا نہیں کیا، کوئی بات نہیں، تم نے یہ غم میں شرکت کی ہے، تم کامیاب ہو، تمہیں جنت ملنے والی ہے؟ کیا ایسا ہوگا؟ یعنی اگر ہم اس غم میں شرکت کریں کیا ہمیں ثواب ملنے والا ہے؟ کیا ہمیں جنت ملنے والی ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر شرکت نہ کریں کیا ہمیں عذاب ملنے والا ہے؟ کیا ہمیں جنت ملنے والی ہے؟ بالکل نہیں۔ اب جب اس کام میں ثواب ہے نہ ہی عقاب ہے تو پھر شرکت کیوں کیجیے؟ بتائیے مجھے۔ اگر ثواب ملتا تو شرکت کرتے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر عقاب ملتا تب ہم شرکت کرتے۔ اب کچھ ہے ہی نہیں یہاں پر، نہ ثواب نہ عقاب، تو ہم لوگ اس کام میں اپنا وقت ضائع کیوں کریں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بہت ساری باتیں کہ یہ چیز اسلام کے بالکل مطابق نہیں ہے، ہم لوگ اسے گریز کریں، اور اگر غم منانا ہے تو ہر شہید پر غم منایا جائے، اور اگر غم منانا ہے تو پھر ہر ایک پر سمجھائیں بات کو اور آگے بڑھیے۔ آگے اور کیا بات آئی؟ یہ آئی کہ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے کیونکہ اس ہماری انسانی فطرت اور اس کی مزاج کی بالکل خلاف ہے۔ اور ایک بات کیا ہے کہ یہ چیز تقدیر پر صبر کے بالکل خلاف ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ہمیں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا۔ اے اللہ ہم لوگ دین سے بہت دور ہیں، تو ہمارے یہاں دین کا شوق اور شرافت پیدا کرنا۔ اے اللہ ہم لوگ نمازی نہیں ہیں، اللہ تو ہم تمام کو 5 وقت کا نمازی بنا دیں۔ اے اللہ ہم تمام لوگ بہت گنہگار ہیں، بہت گناہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کرنا۔ اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف کرنا۔ اے اللہ اس وقت مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، مظلوم بدحال ہیں، اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جب تک ہمارے یہاں زندگی باقی ہے تو ہمارا ہاتھ تو ہمیں توحید پر اور ایمان پر باقی رکھتے ہیں، اور اے اللہ
جب تو ہمیں اپنے پاس بلائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ اے اللہ جو بھی ہمارے بھائی بیمار ہیں اے اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ اور نافعہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں تو آپ ان کے